جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فتنے اس وقت مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ شدید فتنے ہیں۔ ایک دشمنان اسلام کا فتنہ جو دن بدن نت نئے طریقے کھوجتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، مالی اعتبار سے ان کی مذہبی شناخت کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان پہ پریشر قائم کیا جائے اور کس طرح ان کو ہندوستان میں دبا کر رکھا جائے اور اس حال تک ان کو پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کا کھل کر اظہار بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے، سیاسی حالات کس طرح کے ہیں وہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اب دوسرا جو ایک فتنہ ہے مسلمانوں پر اس وقت وہ ہے بدعقیدگی۔ یہ ایک ہمارے اندرونی دشمن ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہے دشمنان اسلام جو کھلا دشمن ہے، جس کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی سازشوں کو بہت حد تک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، حلیہ بھی ہماری طریقے کا ہوتا ہے، کپڑے لباس بھی ہماری طریقے کے پہنتا ہے، اس کے نام بھی ہماری طریقے ہوتا ہے، تہذیب تمدن رہن سہن سب کچھ ہمارا، عبادت بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، نماز بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، ہماری مساجدوں میں بھی نظر آئے گا، عیدگاہوں میں بھی نظر آئے گا۔ غرض کے اس کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا دشمن ہے ہمارا۔ لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اہل فہم حضرات جو ہے ہماری جماعت میں، یہ اہل ادراک ہے جو ادراک کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو انسانوں کو پہچاننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کے گفتگو سے، ان کے عقائد اور نظریات سے ان کو بھاپ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ صلاحیت ہمارے قوم میں ہر فرد میں نہیں ہوتی، مخصوص ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی صلاحیت اللہ ان کو نوازتا ہے، اور یہ صلاحیتوں سے جو بہرہ بر ہوتے ہیں وہ ہماری جماعت کے علماء اہل سنت ہے۔ اور تیسرا پھر ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے مذبذبیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، پلپلا پن، ادھر بھی اور ادھر بھی، طے نہیں کر پاتے ہیں بیچارے کہ کدھر جائیں ہم۔ یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے ان کو، یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، دونوں گروہ میں امتیاز نہیں کر پاتے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اکثر جب ملاقات ہوتی ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن یہ در حقیقت ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا اس لیے دشمن ہے کہ یہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا دشمن ہے۔ تو ہماری قوم اس بات کو ماننے سے، اس تنبیہ کو قبول کرنے سے، اس نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتی، کہتی کیسی بات کر رہے بھائی، نماز تو پڑھتے ہوئے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، نام ان کے بھی مسلمانوں کی طرح ہے، داڑیاں ان کی بھی ہے، لباس بھی ان کے مسلمانوں کی طرح ہے، ہماری طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح سارے معاملات ہیں، ہم کیسے سمجھ لیں کہ بھائی یہ غلط ہے؟ اور یہ صلح کلیات، یہ تذبذب، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بدعقیدگی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہدایت نصیب میں ہے، وقت پر ہدایت مل گئی، وقت پر شعور اور سمجھداری آ گئی تو بچ جاتا ہے انسان، ورنہ پھر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اس صلح کلیت کے فتنے سے باز نہ رکھا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کلیت کے بعد نعوذ باللہ پھر وہ گمراہوں میں ہوتا ہے، گمراہوں کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور کفر کے بعد اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا اپنے آپ کو اس وقت بھی مسلمان ہے۔ اب کیسے جانے ہم بھائی کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا نہیں، اس کو کیسے پہچانے، کیسے سمجھے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی خبر دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث پاک اتنی مستند ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا محدث گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کیا ہو۔
حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی تو میں نے پایا کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوں گی. ترمذی کے الفاظ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین علی 70 ملہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں لوگوں، قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، رسول اللہ سے پہلی کی امت بنی اسرائیل گزری جس میں بہت سارے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے. فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً. اور اے لوگوں آگاہ ہو، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی. وہ 72 فرقوں میں بٹے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائیں گا. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جماعت کی، جنتیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانے کہ جنتی ہے؟ تو آقا نے جو پہچان بتائی، اس زمانے میں اس پہچان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کا جنتیوں کی پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوں گا. اب یہ ایک پیمانہ ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی ہمارے حلیے میں آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی لگی ہوئی ہے، جسم پہ اسلامی لباس سجا ہوا ہے، وہ اس وقت تک ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس کی بولی، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا تھا. اگر اس کا عقیدہ صحابہ اور رسول کے عقیدے کے مطابق ہے تو ہمارا ہے، ورنہ پھر وہ ان 72 فرقوں میں سے کسی نہ کسی ایک فرقے سے ضرور تعلق رکھتا ہے. اور ایسے شخص سے ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آج جو موجودہ جماعتیں ہیں، کچھ نامزد ہے، مختلف ناموں سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو بتاتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہی نہیں، اس کا ثبوت ہے کہ ہم وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین سے ائمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا. اور آج جو کچھ جماعتیں الگ الگ ناموں سے نامزد ہے، ہم ان کو اہل سنت اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم نے رسول اللہ کی اسی حدیث پاک کو کسوٹی بنایا، ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہے. میں نے عرض کیا کہ 3 فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. صلح کلیت کا ایک فتنہ، ایک جو ہے بدعقیدگی کا فتنہ، اور ایک دشمنان اسلام جو کھلے طور پر ہے. بدعقیدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو کیسے برباد کرے، تو ہمارے درمیان، ہمارے بیچ رہ کر کچھ ایسے عقائد اور نظریات کو داخل کر دیا گیا یا داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو صحابہ رسول کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اس تعلق سے تاریخ اسلام میں جو پہلا فرقہ بنا تھا وہ شیعہ فرقہ ہے. ہمارے علماء کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ اس فتنے کو، اس فرقے کی نظریات اور اس کے باطل عقائد کا ایسا قلعہ کما کیا، صدیوں تک یہ فتنہ دفن رہا، دبا رہا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب کچھ سالوں سے یہ فتنہ دوبارہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں یہ فتنہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہوں کہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے شدید تر حربہ یہ ہے کہ شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، اور دوا کے بہانے جو ہے زہر دیتا ہے. شہد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دکھائی جاتی ہے، لیکن جب اندر جھانکو تو نظریات، عقائد کچھ اور نظر آتے ہیں. اگر شیعہ فرقے کی ہم بات کریں تو اتنے باطل نظریات ہیں کہ جو خدا کی قسم نہ ہرگز صحابہ کا عقیدہ ہو سکتے نہ رسول کا عقیدہ ہوتے. میں بہت سارے اگر عقائد بتاؤں تو رات چھٹی پڑ جائیں گی. صرف ایک عقیدہ بتاؤں گا، پروف میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے تو کیا ہم ان کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہماری صلح کلی والی پالیسی صحیح ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح؟
ایک عقیدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن عظیم کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. کس پر نازل ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اپنے دور خلافت میں چند صحابہ کی ٹیم تیار کر کے انہوں نے کتابی شکل میں قرآن کو جمع کیا. مشورہ حضرت عمر کا تھا کہ کتابی شکل میں قرآن جمع کر دیا جائے، اس لیے کہ حفاظ انتقال کریں گے، جنگوں میں شہادت پا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن کا کوئی یاد کرنے والا نہ رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ذہنوں سے جو ہے نکل چکی ہوں گی. لوگ ان تعلیمات سے، قرآن کی باتوں سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کو مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے. یہ مشورہ صحابہ نے پسند کیا، کتابی شکل میں جمع ہوا، 30 پاروں کی شکل میں جمع ہوا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، 1400 سال کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ابو بکر نے جمع کیا وہی قرآن تھا، جیسا حضور پہ نازل ہوا تھا، جیسی آیتیں حضور نے پڑھ کے تلاوت کی تھی، نہ اس کا زیر بدلا ہے نہ اس کا زبر بدلا ہے. اور اس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اگر کوئی حافظ قرآن تراویح پڑھتا ہے، تراویح سناتا ہے، یا کوئی نماز میں قرات کرتا ہے، یا کوئی تقریر میں آیت پڑھتا ہے اور آیت میں اگر زیر و زبر کا بھی غلطی ہو جائے، فرق پڑ جائے، تو ایک نہیں سینکڑوں ٹوکنے والے ہوتے، سینکڑوں واقف ہوتے جو سمجھ لیتے، جان لیتے کہ بھائی پڑھنے والے قاری سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں زیر تھا زبر سے پڑھ لیا، زبر تھا زیر سے پڑھ لیا. یعنی اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ زیر و زبر بھی اس کا بدلہ نہیں جا سکتا. لیکن شیعہ وہ باطل فرقہ ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ آج جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ قرآن ہے. حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے بہت نفرت تھی، لہٰذا اس نفرت کی بنیاد پہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا بہت سارا وہ حصہ جو اہل بیت کی فضیلت میں آیا تو اس کو قرآن سے نکال دیا. اور باقاعدہ باضابطہ ایسی کتابیں اس فرقے میں لکھی جو اس فرقے کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس فرقے کے معتبر، مستند، معتمد علماء کہلاتے ہیں، جن میں اگر میں نام لوں تو کلینی ہے ایک، اصول کافی انہوں نے کتاب لکھی. معاذ اللہ ان کتاب کی نسبت امام جعفر کی طرف کی گئی کہ ساری روایتیں ہم نے امام جعفر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر سے نقل کی، اور ساری من گھڑت روایتیں امام جعفر کے خاتے میں ڈال کے کہا گیا کہ صاحب قرآن میں اتنے ہزار آیتیں تھی، اتنی آیتیں ابو بکر نے نکال دی، اتنی ہزار موجود ہے. قرآن کا ایک بڑا حصہ نکال دیا. ملا باقر مجلسی اس فرقے کا ایک مولوی ہے، اس نے حیات القلوب نام کی کتاب لکھی، اس میں ذکر کرتا ہے کہ سورہ اہل بیت ایک مکمل سورت تھی، ابو بکر نے پوری سورت کو نکال دیا. قرآن کی آیتوں میں تحریف کی، جہاں جہاں علی کا نام تھا وہاں علی ہٹا کے مختلف جملے لائے گئے. اہدینا الصراط العلی، آیت یوں تھی اللہ اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا، ابو بکر نے لفظ علی ہٹایا اور آیت کو یوں کر دیا اہدینا الصراط المستقیم. مستقیم نہیں تھا، وہ علی تھا. کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت ابو بکر نے بدلی، آیت یوں تھی فَاسْأَلُوا عَلِيٍّ لا تعلمون، علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو. علی ہٹا کے اہل ذکر کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہا یہاں پر مِن مثل نہیں تھا، بلکہ یہاں تھا مِن مثلی نہیں تھا، بلکہ تھا مثل علی. علی کے مثل ہے، جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد پہ نازل کیا اور ساتھ میں علی کی جیسا بھیجا، اس کے مثل کوئی اور علی ہو تو لے آؤ. وہاں علی ہٹا کے صاحب وہاں پہ قرآن کر دیا انہوں نے، جبکہ وہاں ذکر علی کا ہے. اس طرح بہت ساری آیتیں باضابطہ اصول کافی میں لکھی ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، 6 جلدوں میں چھپتی ہے. حیات القلوب میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہے کہ ابو بکر نے بدل دیا. پھر کہا گیا کہ جب ابو بکر بدل رہے تھے تب سوال ہوتا ہے بھائی علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ بھائی علی شیر مرداں، شاہ یزداں، قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کی شان یہ ہو قرآن بدلا جا رہا ہو وہ خاموش کیوں ہے؟ کہتے ہوا یہ کہ حضرت علی نے قرآن ترتیب دیا، اوریجنل قرآن لکھا اور اسی طرح قرآن لکھا جیسے حضور پر نازل ہوا تھا، اوریجنل صحیح قرآن لے کر ابو بکر کی خدمت میں پہنچے اور کہا ابو بکر 2 مہینے میں مسلسل قرآن لکھتا رہا، 2 مہینے کی جو ہے محنت و مشقت کے بعد میں یہ اوریجنل قرآن لایا ہوں جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا، جیسا آقا نے بتایا تھا، تم نے قرآن میں تحریف کیا، تم نے قرآن کی آیتوں کو بدل دیا، یہ قرآن ہے اوریجنل، اس کو رائج کرو، اس کے نسخوں کو بناؤ اور ان نسخوں کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمارے لیے جو ہم نے قرآن لکھا یہی کافی ہے۔ تو علی کو جلال آیا اور اس قرآن کو لے کر آپ نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہاتھ لہرا کے کہا دیکھ رہے ہو اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، اس قرآن کو دیکھ رہے ہو، دیکھ لو دیکھ لو، اب قیامت تک تم اس قرآن کو دیکھ نہ سکو گے، آخری بار اس اوریجنل اصلی قرآن کا دیدار کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، اپنے بیٹے حسن کو قرآن دیا، کہا بیٹا حسن یہ قرآن اپنے وصی کے علاوہ، اپنے وارث کے علاوہ کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دکھانا۔ تو امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا، امام حسین نے وہی وصیت کی پھر اپنے بعد والوں کو، انہوں نے امام زین العابدین کو دے دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام علی سقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام جواد کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام حسن عسکری کو دے دیا، انہوں نے امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی لے کر وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے، قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ تو آپ کے اور ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کیا ہماری صلح کلیت اتنی نیچ ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ہم ان کو بھی کہے کہ یہ بھی صحیح ہے، کسی کو برا نہ کہو؟ جو ہماری قرآن، ہماری کتاب اللہ کی کتابوں کو ہی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب ہم کیسے یقین کر لیں، آپ نے نام لیے کتابوں کے، ان کتابوں کے تو نام بھی نہیں سنے ہم نے، اصول کافیہ پہلی بار سن رہے ہیں، حیات القلوب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ناسخ التواریخ کی کتاب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے آپ نام اور بھی لے لیں، ہم تو سب پہلی بار سن رہے ہیں، کیسے یقین کریں؟ تو میرے پروگرام کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ بولتے ہوئے چہرے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے۔ ساؤنڈ چالو رہے اس کا بھائی لیپ ٹاپ کا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک صاحب ہے، زندہ ہے مردہ نہیں ہے، میں زندوں کو ہی دکھاتا ہوں، ان کا نام ہے جناب مولوی شبیر حسن میسم۔ پاکستان کی شیعہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے الزہرہ اکیڈمی، اس کے چیف ہے، ایران سے ان کے روابط اور تعلقات ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اہل تشیع کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مبارک ہو شیعو، وہ قرآن جو غائب ہو گیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور کتنے نسخے ملے؟ 4 نسخے ملے، ذرا سنیے کیا کہتے ہیں جناب۔ اس کا ساؤنڈ والے کہاں ہے؟ اس کا ساؤنڈ چالو کیجیے۔ نہیں وہ تو زیادہ بڑی ویڈیو رہتی ہے، پکسل بڑے رہتے، زیادہ رہتے اس میں۔ چلیے وقت بھی نہیں ہے، چلیے یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں، آپ کچھ پہ اعتماد کریں، اب اس کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ شبیر میسمی صاحب جو ہے یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے، کہتے ہیں، اور یہ نیٹ پر موجود ہے، اگر آپ ٹائپ کر لیں گوگل اس پر جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ کہ مولوی شبیر میسمی اور قرآن اس طرح کو ٹائپ کر دے تو ویڈیو سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ائمہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا، اوریجنل قرآن، اس کے 4 نسخے ہم کو مل گئے، اور اس 4 نسخوں کو ہم نے کیا کیا ہے، برٹش میوزیم لائبریری کو بھیجا ہے برٹین میں، تاکہ وہ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے، تاکہ تصدیق کرے وہ کہ یہ وہی قرآن ہے۔ یعنی انداز لگائیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور اس کی تصدیق کون کریں گے؟ انگریز لوگ کریں گے۔ یہ ویڈیو سنتے تو آپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں مجھے یاد نہیں اور کیا کیا بولا، جو یاد آ رہی ہے میں سنا کے رد کر دوں گا اس کا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے تصدیق ہو جائیں گی
سیٹسفائی ہو جائیں گے ہم لوگ اور ویریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو علی نے لکھا تھا، تو ہم پھر انقلاب ایران کے بعد، انقلاب ایران کا انقلاب کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی انقلاب آیا ایران میں، انقلاب ایران کے بعد شیعوں کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، بطور کارنامہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے، 1400 سال کے بعد ہم اوریجنل قرآن کو تلاش کر کے لے آئے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ امت تک یہ اصل قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ دو ضرب ہے کہ ایک تو تمہاری ہی کتابیں کہتی ہے کہ امام مہدی لے کر گئے تو قیامت کے وقت لے کر آئیں گے، تو بیچ میں تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ تو ایک عقیدے کا دوگلا پن تمہارا خود ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں طرف سے باطل ہو۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو دونوں بکواس ہے۔ تمہارا نزدیکی عقیدہ اگر درست ہے، اس کو تم صحیح مانتے ہو، اور تمہارے معتبر مستند علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے پاس اصلی قرآن قیامت کے وقت لے آئیں گے، تو پھر یہ بیچ میں لائے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، کذب ہے۔ اور اگر یہ سچا ہے تو پھر امام مہدی والا جو ہم قول اور جو تمہارا عقیدہ ہے وہ جھوٹا ہے، تو تمہارے یہاں سے لے کر جتنے 14 سال سے گڑتے آ رہے تھے کہ امام مہدی لائیں گے، سب جھوٹے قرار پائے۔ تو جس فرقے کے بڑے بڑے علامہ جھوٹے ہو، فرقہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہو، تو دونوں طرف سے تم جھوٹے ہو۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا گیا، جس کا سکون تک، جس کا قوم تک نہیں بدلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی، پچھلی بھی آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے ہی وہ کتابوں کو نازل کیا، لیکن حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ صرف قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کس کی مجال ہے کہ قرآن کو بدل دے؟ ہو سکتا ہے کل آپ کہیں کہ بھائی یہ دعویٰ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدلنا کون سی مشکل بات ہے؟ بھائی ہم قرآن لے آئیں، اب اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین کو ہم رب العالمین کر دے تو ہم نے تو بدل دیا۔ بھائی آپ کہتے ہیں زیر زبر نہیں بدل سکتے، ہم نے بدل دیا۔ ہم زیر کی جگہ زبر لکھ دیں، کون ہوتے ہو آپ، کہاں ہاتھ پکڑ سکتے ہو اب ہمارا، ہم نے تو بدل دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ کچھ تو نہیں کیا، معاذ اللہ۔ اگر یہ آپ کا تصور ہے، کسی کا تصور ہو جائے، مسلمان کا تو تصور ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی بیوقوف اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حفاظت کا ذمہ جو رب فرما رہا ہے تو یہ سیاہی کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو ہے اوراق کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن جو نفس قرآن ہے اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا رسول اللہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حفاظت ایسے کی کہ تم اوراق بدل سکتے ہو، سیاہی بدل سکتے ہو، حرفوں کو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن بچوں کے سینے میں جو قرآن کو اللہ نے حفظ فرما دیا، اس حفظ شدہ دل کے قرآن کو جو نقش ہو گیا اس کو کیسے بدل سکو گے؟ اس کو تم نہیں بدل سکتے۔ تو قرآن عظیم ایک محفوظ کتاب ہے، لیکن ہمارے درمیان میں مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی اصل کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر ایسے ہی لوگوں سے جو میل ملاپ رکھتے ہیں اس وقت، صلح کلیت کے اگر علم بردار میں کہوں اس شخص کو جس کا نام طارق جمیل آتا ہے، کاش میں اس کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ ایک جگہ بڑے رو رو کے کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔ بڑا درد ہے اس کے دل میں، اتنا روتا ہے کہ شیعوں کو شرمندہ کر دیا اس شخص نے، اتنا روتا ہے مگر مچ کے آپ ایک ہو جاؤ۔ بریلیوں نے دیوبندیوں کو کہا کافر، دیوبندیوں نے بریلی کو کہا کافر، شیعوں نے سنی کو کہا کافر، سنیوں نے شیعوں کو کہا کافر، پھر جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل بڑے درد کے ساتھ ایک ویڈیو میں کہتے ہیں، ویڈیو مشہور ہے اور نیٹ پہ بہت چھایا ہوا ہے، اس کے لاکھوں ویورز ہیں، اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے ویوز لاکھوں میں ہیں، بلکہ لاکھوں کیا میرے خیال سے کئی ملینز ہو گئے ہوں گے۔ جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں کون جائیں گا۔ جنت رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہبہ فرما دی، اس نے حدیث میں بتا دیا جنت میں کون جائیں گا، وہی جائیں گا جس کا عقیدہ اللہ اور رسول صحابہ کے مطابق ہوں گا۔ اور اسی عقیدے کو ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کے کہنے سے تھوڑی ہوگا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, جب حضور نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کیا کسی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ دکھا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت 73 فرقے ہو جائے تو کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے, کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتا دیجئے کہ اس بکھری ہوئی امت کو ہم ایک کر دے؟ چیلنج ہے, کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو, میں غلامی کروں گا اس کی زندگی بھر. کسی صحابی نے نہیں کہا. اگر خدا کی قسم فرقوں کو, سب جماعتوں کو ایک کرنے کی اگر کس میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی تو وہ صحابہ کی جماعت ہو سکتی تھی, مگر صحابی میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے, بلکہ اس کے برعکس کیا کہا, اے اللہ کے نبی جو 72 جہنم میں جائیں گے ان سے کیا لینا دینا ہمارا, جو جنتی ہے اس کی پہچان بتائیے. کیوں یا رسول اللہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کی زبان وہی میں ڈوبی ہوئی زبان ہے, وہی کے کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے. جو نکل گیا پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر کو مٹایا جا سکتا ہے, لیکن اے مصطفیٰ آپ کی کہی ہوئی بات کو مٹایا نہیں جا سکتا. آپ نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے تو اب 73 ہو ہی گے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو حضور جب روکا نہیں جا سکتا تو ہمیں ان جماعتوں سے کیا غرض جو جہنمی ہے, ہمیں جنتی جماعت کی پہچان بتائیے تاکہ وہ پہچان امت تک پہنچے تو ہم جہنمیوں کو چھوڑ کر جنتیوں کے ساتھ ہو جائے. یہ صحابہ نے تعلیم ہم کو دی, ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا گیا, ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی کہ طارق جمیل کی طرح ہم سب کو ملانے بیٹھ گیا, ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ امت بن جاؤ. امت بن جاؤ, امت بن چکی. تو کوئی نیا پیغمبر آیا کہ جو نئی امت بنا رہا ہے؟ کیا امت بن جاؤ اور کیسی امت بن جاؤ؟ یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے. گوبر اور حلوہ دیکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں, کیا ملا کے کھاؤں گے؟ ایک ہو کر کھا جاؤ, ملا کر کھا جاؤ. تو کوئی کہا جناب گوبر گوبر ہے, حلوہ حلوہ ہے. ہم گائے کا دودھ تو پی سکتے ہیں, موت نہیں پی سکتے. ہم پاکیزہ سوچ رکھنے والے, پاکیزہ کھانے والے لوگ. ہم وہ قوم ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہم نے طیب اور طاہر چیزیں تم پر حلال کی, اس کو کھاؤ. تو ہم طیب و طاہر لوگ ہیں, ناپاک لوگ نہیں ہیں. تو پتا چلا کہ جو برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں وہ طاہر ہوتے ہیں, پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ اور فکر پاکیزہ ہوتی ہے. اور جو سب گو گوبر کو ایک کرنے کی بات کرتے, سمجھ میں آ گیا کہ ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے. وہ قوم طاہر قوم نہیں ہوتی, ناپاک اور نجس قوم ہوتی ہے. فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو نجس ہونا ہے کہ طاہر ہونا ہے. اور نہ ہی قرآن کی تعلیم ہے. طارق جمیل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کیا آپ قرآن کی ایک آیت, ایک صرف ایک, جس دن ایک آیت دکھا دوں گے خدا کی قسم تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. آپ کا ردی نہیں, تقریر ہی کرنا چھوڑ دوں گا. اور اعتراف کروں گا, ایک ویڈیو بنا کے اعتراف کروں گا بھائی طارق جمیل صاحب نے ہمارا مطالبہ پورا کر لیا, آج سے میں تقریر کرنا چھوڑتا ہوں. طارق جمیل صاحب کو سلام کرتا ہوں, ان کو برا بولنا بند کرتا ہوں. آج تک جتنا ان کو میں نے برا کہا سب کے لیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور وہ صرف کیا ہے میرا چیلنج, قرآن کی ایک آیت طارق جمیل ایسی دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا ہو سب ایک ہو جاؤ. بس ایک آیت دکھا دو آپ قرآن کی. ہمیں یہ تو نہیں ملتا قرآن میں, اس کے برعکس کیا ملتا ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ, حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ, اور دیدہ دانستہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ. قرآن تو کہتا ہے کہ حق و باطل کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے, رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے, کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے. اور پھر صلح کلیت کے لیے تعلیم یہ دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح اسلام میں آ جاؤ, کچھ یہ بھی ٹھیک کچھ وہ بھی ٹھیک نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. تو میرے بعد انشاءاللہ وہ موضوع حضرت علامہ مولانا حافظ احسان صاحب قبلہ کو دیا گیا ہے, وہ بتائیں گے کن کتابوں کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا اور مسلمان کہلانے والے ہی دو گروہ میں بٹ گئے. ایک باطل کی طرف چلے گئے, آج ایک اب بھی حق پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق پہ رہیں گے, وہ ہم ہیں. لیکن بطور تمثیل صرف ایک مثال میں دے کے گزروں گا.
تحذر الناس نام کی کتاب لکھی گئی تھی. حفظ الایمان بھی لکھی گئی، انشاءاللہ میرے بات کے خطاب میں وہ ذکر آئیں گا شاید. برائن القاطیہ لکھی گئی اور بھی کتابیں لکھی گئی. تقویۃ الایمان لکھی گئی، فتاوی رشیدیہ لکھی گئی. ساری کتابیں یہاں موجود ہے. جو حوالے دیے جائیں گے دیے جا رہے ہیں، ہر حوالہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کریں. تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم کے دیوبند کے بانی کہے جاتے ہیں نہیں. جملوں پہ غور کیا کریں آپ. سہارنپور میں جو جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں؟ بانی. جبکہ بانی ہے نہیں ہے، غاصب ہے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے. اس کا بانی کوئی اور تھا، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں. ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میرا موضوع آج وہ ہے نہیں. پتہ نہیں انہیں کیا سوچی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی جس کو روایت کرے اور وہ رسول سے منقول نہ ہو، حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اس کو، کہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے. تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے. ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 نبی ہے. سیدھا سا جواب یہ تھا. اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا. اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں. راویوں پہ بحث کی. اب اگر ان کو جناب کو اسماء اور رجال پہ نظر نہیں تھی اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھائی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دی جاتی ہے. پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا. ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے ہیں. آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے. ہر زمانے میں ہر نبی آیا اس کے جیسے، اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے. تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگارنے بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، کہ قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے. حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا. سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اجماع اس حدیث پہ آقا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا کہا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم. آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ عکسی نبی ہوگا، ذلی نبی ہوگا، آپ کا نائب ہوگا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوگا. حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا. معاذ اللہ، استغفر. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ ہے. بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے. حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے. تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاسم نانوتوی کو؟ اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کی ایک سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی. اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ، مرید اور ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے ان کے حالات کی زندگی پہ لکھی. کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے. معاذ اللہ، استغفر.
تو وہیں سے ان پہ ایک خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، اپن تو ڈائریکٹ اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر لاد دیے گئے ہو، اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا معاذ اللہ، پیر صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تم سے وہی کام لیں گا جو نبی سے لیا گیا ہے۔ اب چچا جان کو، قاسم چچا کو خواب سوچنے لگے، آج نہیں تو کل جبریل آئیں گے، بولیں گے مبارک ہو تم نبی ہے۔ اور حضور کی خاتمیت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا، تم نبی ہو لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہو، چھوٹے لیول کے نبی ہو، چھوٹے والے ہو، حضور کے اسسٹنٹ نبی ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا ذہن سازی کرنے کے لیے تحذیر الناس لکھ ماری کہ بھائی ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، اتنے جوتے مارے کہ سر کا بال بھی نہ بچے کوئی۔ تو تحذیر الناس لکھی کہ پہلے تھوڑا ذہن بنا دیا جائے کہ بھئی خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور آخری نبی زمانے کے اعتبار سے ہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ مگر ہوا یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ کتاب آئی اور ابھی وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے کہ بازی کوئی اور مار گیا۔ اب بازی کس نے ماری؟ گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، آ گیا نبی۔ سارے دیوبند میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے تعلیم نے لکھا ہے کہ بھئی نبی آ سکتا ہے۔ آ سکتا نہیں، میں آ گیا۔ آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے، میں تو خود آ گیا۔ مانو مجھے اب نبی، مجھ پہ تو وہی بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں میرے پاس۔ بڑے پریشانی ہوئی دیوبندیوں میں کہ بھائی بازی تو کوئی اور مار گیا۔ مولوی طاہر گیاوی کی میرے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری معاف کرنا، ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اور اسی کے چینل پہ ڈلی ہے، وہیں سے میں نے اپلوڈ کیا، ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، ابھی بھی موجود ہے۔ طاہر گیاوی کہتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی تعریف کی، ان کا نام تھا عطا اللہ بخاری۔ نام پہ غور کرے، پورا واقعہ نام پہ ارد گرد گھومتا ہے، عطا اللہ بخاری۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا، اللہ کی دین۔ وہ کھڑے ہوئے اور غلام احمد قادیانی کو للکارا، مناظرہ کر، تو کیسے نبی ہے؟ غلام احمد قادیانی تیار ہو گیا، چلو مناظرہ کر لیں گے، میں ثابت کرتا ہوں میں نبی ہوں۔ بہرحال مناظرہ ہوا، مناظرے میں عطا اللہ بخاری نے کہا، یہ طاہر گیاوی کے بقول، آڈیو میرے پاس موجود ہے، میں صبح تک رکا ہوا ہوں، 2 بجے میری یہاں سے روانگی ہے، آپ میری قیام گاہ پر آئیں، میں آپ کو آڈیو سنا دوں گا، یہاں چل نہیں رہا اسپیکر، اس لیے سنانے سے معذرت طلب کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ طاہر گیاوی کہتے ہیں کہ عطا اللہ بخاری نے کہا تو نبی ہے، اس کی دلیل دے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے دیوبندیوں کے جہالت کا علم، ان بیچاروں کو نہ کتابوں پہ نظر، نہ فتاووں پہ نظر۔ امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ایسے ہیں کہ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے نبوت کی دلیل مانگے، دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ رات ہے، جتنا یقین ہے اس سے ہزاروں کروڑوں درجے ہمیں اس بات پر یقین ہے، جس طرح یہ یقین ہے کہ صبح تھی، صبح گزر گئی، اب رات آ گئی، جس طرح میں اپنی گھڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت رات کے 1:05 ہو رہے ہیں، جتنا اس پر یقین ہے کہ وقت یہ ہوا، اس سے سینکڑوں درجے، کروڑا درجے یہ یقین ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن رسول کے بعد کوئی نبی اب تشریف نہیں لا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، نبوت ہوں گی، نبوت منسوخ نہیں ہوں گی، یہ نہ سمجھے کہ نبوت منسوخ ہو گئی، کسی نبی کی نبوت کو منسوخ سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔
یہ سب عقائد کی باتیں ہیں. نبی ہوں گے لیکن حیثیت اپنی کیا ظاہر کریں گے؟ امتی کی. اور یہی وجہ ہے کہ امام مہدی اس زمانے میں قیامت کے وقت امام ہوں گے، ان کی ابتدا میں آپ نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھیں گے. تو دلیل مانگی انہوں نے، تو پہلی غلطی تو یہی کی کہ بھائی اسے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو 4 جوتے لگاتے کہ تو کہاں سے نبی آئے، اسے دلیل مانگ رہے. تو غلام احمد قادیانی نے دلیل دی، کہا ہاں میری دلیل تو قرآن میں موجود ہے. کون سا؟ یہ والا. اچھا چلیے. تو کہا تھا ہاں دلیل. تو غلام احمد قادیانی نے کہا لیجیے ابھی دلیل لیتا ہوں. کہا قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ کا جملہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی. قرآن میں آیا کہ وَاسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی ہو. تو عطا اللہ بخاری نے کہا، طاریابی کہتا ہے کہ ارے بدبخت خرد اللذیذ، وہ کیا کیا جملے بولا مجھے یاد بھی نہیں، اس نے گالیاں والے جملے کہے کچھ بڑی فصیح اردو میں. حضرت اللہ بخاری نے کہا ارے بدبخت، ارے خبیث، ابے گدھے، قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد نبی آئیں گے وہ احمد ہوں گے، وہ تو احمد آیا ہے، تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو احمد کا ہے، تو احمد کا غلام ہے، تو احمد کیسے ہو گیا؟ تو غلام احمد کہتا ہے حضرت آپ سمجھے نہیں، اصل میں میرا اصل نام احمدی ہے، میرے ماں باپ کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں نبی بن کر آنے والا ہوں، انہوں نے غلطی سے غلام لگا دیا، غلطی سے غلام، وہ غلطی ماں باپ کی ہے، میری نہیں. عطا اللہ بخاری کا جواب سنیے. اور طاہر گیاوی کی اس بات پر پورا مجمع کہہ لگا رہا ہے، داد دے رہا ہے، کیا دلیل دی ہے دیوبندیوں نے، یہ ان کا علمی ظرف ہے. عطا اللہ بخاری مسکرائے کہا اوہ میں تو سمجھتا تھا یہ حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. اصل میں میرا نام اللہ ہے، میرے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا میں اللہ ہوں، تو انہوں نے عطا اللہ لگا دیا، اور چونکہ میں اللہ ہوں تو میں نے تو آپ کو نبی بنایا نہیں، تو آپ نبی بن کیسے گئے؟ اب اس کے جواب میں ایک جملہ بول کے اس پہ کیا تبصرہ کروں، وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیرونی مہمان کو بھی مجھے وقت دینا ہے. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ میں انشاءاللہ آتا رہتا ہوں، گزشتہ بار بھی آیا تھا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی موقع ملیں گے. بس اتنا بول کے میں جواب مکمل کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مولوی طاہر گیاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اے غلام احمد قادیانی تو اپنے زمانے کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ قذاب ہے، تو ہمارے یہاں بھی نمرود اور فرعون کی کمی نہیں ہے جو خدا ہی دعوے کرتے ہیں. اور ایسا تھا. آپ کو تعجب ہوگا، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر 1 کتاب ہے میرے پاس موجود ہے. ان کے شیخ الاسلام کون تھے؟ رشتے ناتے بتا دوں. حسین احمد ٹانڈوی نام تھا، کون ہے معلوم ہے؟ ابھی محمود مدنی صاحب. اور ان کے چچا ہے ابھی ارشد مدنی، جو کہہ رہے تھے ابھی خوب بڑا بوال چلا انڈیا میں ان کو لے کر کے، اوم اور اللہ ایک ہی ہے، معاذ اللہ. اس کا ویڈیو آپ نے سب نیوز چینل پہ دیکھا ہوگا، میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ پہ بھی موجود ہے ویڈیو. اس پر کافی وبیلا ہوا کہ معاذ اللہ اللہ اور اوم کیسے ایک ہو سکتے ہیں. توبہ نہیں سوجی صاحب، ہندوؤں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلمانوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ارشد مدنی صاحب کے وہ حسین احمد ٹانڈوی جو ہے والد ہوتے غالباً، اور محمود مدنی کے دادا ہیں، اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. وہ مر گئے تو ان کی تعریف میں پورا ایک جمعیت ان کی جماعت ہے نا، جمعیت العلماء، تو جمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نکالا گیا، ان کی سبانیں لکھی گئی، تو اس میں لکھا گیا کہ شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو تھے وہ خدا تھے، زمین پر اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کے انسان بن کر آئے تھے. زمین پہ چلتے پھرتے تھے، لوگ پہچان ہی نہ سکے یہ تو خدا ہے جو چل پھر رہے. گزرنے کے بعد، انتقال کے بعد لوگوں کے پاس سمجھ میں آیا کہ یہ خدا ہمارے بیچ رہا بھی، اٹھا بیٹھا بھی، کھایا پیا بھی، رہن سہن بھی کرتا رہا اور پھر چلا گیا. مرنے کے بعد پتا چلا تو ان کا خدا بھی ہے صاحب. اور یہ کتابوں میں موجود ہے، چھپ رہی ہے کتاب، انکار نہیں کر سکتے یہ لوگ. اس پر ہمارے علماء کے مناظرے ہوئے ہیں، ہمارے علماء نے بارہا ان کتابوں کو پیش کیا. انہوں نے توبہ نہیں کی، برات کے اظہار نہیں کیے، اپنی ان بکواسات کی تعویلات کی انہوں نے. اور ان تعویلات میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے بزرگوں سے کفر کو اٹھاتے اور مزید کفر اپنے اوپر لاتے گئے. تو
تو یہ ایک بنیادی اختلافات ہے کہ یہ رسول اللہ کی نبوت کے قائل نہیں. ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن عظیم کو محفوظ ماننے کے لیے تیار نہیں، تحریف شدہ قرار دے رہے ہیں، اوریجنل کتاب ماننے کو تیار نہیں. دیوبندیوں کا طبقہ وہ ہے جو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کا قائل ہے. اور ایک تیسرا اسی فرقے کی ایک شاخ بول لے یا ان کی اصل کے جس سے دیوبندی نکلے. میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ دیوبندی ان سے نکلے یا یہ وہ دیوبندی سے نکلے، وہ فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ دونوں کے عقائد تقریباً ایک ہی ہے. اسماعیل دہلوی کو یہ بھی مانتے وہ بھی مانتے، ابن تیمیہ کو وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے ہیں، ابن قیم جوزیہ کو وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے. کئی مولوی علماء ایسے پرانے قدیم گزرے جن کو دونوں مانتے، دونوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو ایک ہے اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث. ان کے بھی عقیدوں میں کیا اختصاد آتا ہے، کیا خرابیاں آتی ہے. رسول اللہ کے بدترین گستاخ فرقہ یہ جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، جس کو سب سے بڑا عالم اپنی جماعت کا سمجھتے ہیں، وہ عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے. عبد الحلیم ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الوسیلہ. کتنا سخت حملہ کیا اس نے. یہ رسول اللہ کی حیات کا قائل نہیں، معاذ اللہ. کہتا ہے حضور وصال فرما گئے، برزخی زندگی ہے، برزخ میں ہے، اس قبر میں بھی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی نہیں ہے. اور ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس پر دلائل ہے ہمارے پاس، قرآن کے بھی دلائل ہے، حدیث کے بھی دلائل ہے، احادیثیں بھی ہے ہمارے پاس. کیا ہے وہ دلائل؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کے ساتھ حیات ہے، اور آپ کی حیات حسی دنیاوی حیات ہے، حقیقی حیات ہے. آپ کی حیات برزخی نہیں بلکہ دنیاوی حیات ہے. اور یہ اختیار ہے کہ عالم برزخ میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، زمین پر سیر بھی فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اس بزم میں بھی تشریف لے آئے. مرضی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اسی لیے ہم نے کہا محبت میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لیکن آپ کا مرکز حقیقی کیا ہے؟ آپ کی قبر مبارک. اور اس کے لیے اسی لیے آپ فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میری موت کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے مجھے زندگی میں ہی دیکھا. تو ہم اس طرح حیات کو مانتے. لیکن ابن تیمیہ نے کتنا خطرناک حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو لے کے. حیات کا انکار ہی نہیں کیا، حضور کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی. بدبخت. کتاب الوسیلہ میں لکھتا ہے کہ بعض جھوٹے صوفیہ کہتے ہیں اولیاء کی جماعت کو، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قبر پہ گئے، قبر شک ہوئی، رسول با نفس نفی تشریف لائے، معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ ہوا، دست بوسی ہوئی. ابھی میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے. ایک اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ پیش کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی زیارت ہوئی. عبد الرحمن ابن جامی، ماں عبد الرحمن ابن جامی کا بھی واقعہ پیش کیا. متعدد ہمارے علماء اور صوفیہ کے جو ہے ایسے واقعات ہے کہ رسول نے با نفس نفیس اپنی زیارت سے ان کو مشرف فرمایا. سب کا انکار کرتے. ابن تیمیہ کہتا ہے یہ جھوٹے صوفی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کی قبر شک ہوئی، پھٹی، حضور باہر تشریف لائے، زائر سے معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا. وہ حضور نہیں ہوتے جو قبر پھٹتی ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے معاذ اللہ. اور وہ قبر پھاڑ کے باہر نکل کے کہتا ہے میں نبی ہوں. یعنی ان کی بدبختی دیکھیے آپ ابن تیمیہ کی. جو حضور کی قبر شک ہو، سرکار باہر تشریف لائے، وہ حضور کو اس کا اختیار تو نہیں مانتا، مگر ابلیس کو اتنا با اختیار مانتا ہے کہ پہلے قبر میں گھستا ہے. وہ کہاں سے گھستا ہے وہ کچھ دکھتا نہیں ہے، شگاف بھی نہیں، کوئی سراغ بھی نہیں، گھس گیا بس کہیں سے بھی. اور زاہد نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کا متمنی ہوں، تمنا ہے مجھے کہ آپ کا دیدار کروں. قبر پھٹی، شیطان باہر نکلتا ہے. شیطان کو اختیار ہے کہ قبر میں جائے، پھاڑ کے باہر آ جائے، اپنے آپ کو نبی بھی بتائے اور امتی گمراہ بھی ہو جائے. مگر معاذ اللہ کہتا ہے رسول کوئی اختیار نہیں کہ حضور تو مر کر ختم ہو چکے. ابن تیمیہ کے اسی عقیدے، باطل عقیدے کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں درج کیا. اور اسی کے چربے کو اٹھا کے اسی کی کتاب التوحید کی تلخیص تقوۃ الایمان کے نام سے مولوی اسماعیل دہلوی نے کی. اور اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. حالانکہ صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے. البانی جو ان کا سب سے بڑا علامہ، اس نے تک
محدثین کی یہاں سے وہاں تک جب دیکھا رائے کو کہ ہر محدث صحیح قرار دے رہا تو مجبوراً اللہ جانے کتنا دل پہ پتھر رکھ کے اس کو بھی لکھنا پڑاؤں گا اپنے سلسلۃ الصحیحہ کتاب پہ کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بہت زیادہ طرق ہے. اور حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق. آقا کہتے ہیں اللہ نے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے. اور یہی اعلیٰ حضرت کا ہمارے کمال ہے کہ عقیدہ حدیث کو، عقیدہ قرآن کو، عقیدہ صحابہ کو، عقیدہ رسول کو اشعاروں میں 2 جملوں میں جمع کر دیتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو بہرحال بہت سارے تضادات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، کہاں تک میں بیان کروں. کہیں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان ہمارے مدرسے دیوبند میں سیکھنے آئے، معاذ اللہ. براہین القاطیہ کتاب لکھی گئی. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، حضور کا علم نص قطعی سے ثابت ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا. آج میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس یہ ختم کر رہا ہوں. میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، جو قرآن کو اصل نہ سمجھے کیا وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے؟ جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ سمجھے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا جو ہمارے نبی کی قبر کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس قبر کو پھاڑ کے شیطان نکلتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اختلاف کفر و ایمان کا ہے، پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، بزنس کا اختلاف نہیں ہے، لین دین کا اختلاف نہیں ہے، رشتہ داری میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا. اور یہ عقیدہ ہی ہے جو سلامت ہے تو جنت میں جانا ہے، رسول کی بارگاہ میں سرخوئی ہے، خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، کامیابی ہے. اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. ابلیس سے بڑے آپ عابد نہیں ہو سکتے. علماء نے لکھا کہ 90 لاکھ، بعد میں 90 کروڑ تک لکھا ہے، 90 لاکھ پہ تو زیادہ اتفاق ہے کہ 90 لاکھ سال اس نے اللہ کو سجدہ کیا مگر مردود ہو گیا، شیطان لعین ہو گیا، دھتکارا ہو گیا، خبیث ہو گیا. کیوں؟ نبی کی تعظیم نہیں کی. کس نبی کی تعظیم نہیں کی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی. تو جب آدم کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر 90 لاکھ سال کی عبادت تباہ ہو جاتی ہے تو جو رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے تو یہ 60 سال کی عبادت کیا کام ہے؟ یہ 70 سال کی عبادت پہ کیا ناز کیا جائے؟ تو اصل حقیقی ایمان ہے رسول اللہ کی محبت. اور جب حضور سے اگر سچی محبت ہے تو حضور کا پھر کوئی بھی گستاخ ہو ہم اس سے پھر سلوک نہیں کر سکتے، مذہبی سلوک نہیں رکھ سکتے، دینی معاملات ہم اس سے نہیں کر سکتے. نہ اس کی ہم نماز جنازہ پڑھیں گے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیاہ ستہ میں آتی ہے کتاب. کہا گیا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں مر گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دی. سرکار نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ متعجب عرض کہ یا رسول اللہ آج تک آپ نے کسی جنازے کے بارے میں یہ نہیں کہا، جو بھی جنازہ لایا گیا آپ نے نماز پڑھائی. سرکار آپ پہلی بار پہلا موقع آیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، آپ فرما رہے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضور اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے لہذا اللہ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے. تو حدیث سے پتا چلا جو عثمان غنی سے نفرت کرے، جو عثمان غنی سے محبت نہ کرے، ان سے حسد اور بغض رکھے، اس کی نماز جنازہ آقا نہیں پڑھتے. جو ہمارے نبی کا گستاخ ہو اس کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم چند سکوں کی خاطر اس طرح کر رہے ہیں تو خدا کی قسم پھر ہمارے ایمان کی کوئی ویلو نہیں رہی. ہم نے چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو برباد کر دیا. قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا، تمہارے صرف جہنم کا توق پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جو تو نے حاصل کرنا چاہتا دنیا میں تجھے دے دیا. اب یا تو آپ غیروں کی بدعقیدوں کی نماز جنازہ پڑھاتے رہیے اور دنیا حاصل کرتے رہیے اور آخرت کا خسارہ اٹھائیے، یا یہ کہ یہاں سخت ہو جائیے، یہاں جو ہے متصلب سنی بن جائیے، مضبوط سنی بن جائیے اور نبی کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ باپ بدعقیدہ ہو جائے تو وہ ہمارا نہیں،
بیٹا بدعقیدہ ہو جائے تو ہمارا نہیں. اس لیے کہ جتنے رشتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہے. ایمان ہے تو سارے رشتے قائم ہیں, اور ایمان نہیں تو کوئی رشتہ موجود نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, آقا کی حدیث ہے, سرکار نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ, والناس اجمعین دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو باپ سے زیادہ محبت سرکار کی چاہیے, ماں سے زیادہ محبت سرکار کی چاہیے. پہلے محبت رسول ہے, بعد میں باپ ہے. پہلے محبت رسول ہے, پھر ماں ہے. محبت رسول ہے تو ماں کا رشتہ بھی برقرار ہے, محبت رسول ہے تو باپ کا رشتہ بھی برقرار ہے. اور خدا ناخواستہ یہاں پر ذرا سی بھی لچک ہے تو پھر باپ باپ نہیں ہے, بیٹا بیٹا نہیں ہے, ماں ماں نہیں ہے. اور صحابہ اکرام نے جنگ بدر میں یہ دکھا دیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اپنے باپ جرہ کو غزوہ احد میں قتل کیا, سگے باپ کو قتل کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا, ماموں کفر کی حالت میں تھا. حضرت علی نے اپنے ایک ماموں کو قتل کیا. اور دیگر صحابہ جن کے تاریخ میں واقعات آتے, انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. پوچھنے والوں نے پوچھا ہے صحابہ کی جماعت یہ کیسا مذہب ہے, یہ کون سا اسلام لے آئے ہو کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے رسول سے محبت کا رشتہ ایسا مضبوط جوڑ لیا ہے کہ اس رشتے کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں. یہی اصل رشتہ ہے. قبر میں باپ نہیں آئیں گا, رسول کام آئیں گے. قبر میں ماں نہیں آئیں گی, آخرت میں شفاعت کرنے ماں نہیں آئیں گی, بلکہ یہاں تک ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی کہیں گا. بیٹا ماں کے پاس جائیں گا, کہیں گا امی جان ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی کم پڑ گئی ہے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی سے ایک نیکی لے آ تو تیرے نام اعمال میں نیکی کا پلہ وزنی ہو جائے, تجھے بخش دیا جائے. اے ماں تو مجھے دودھ پلاتی تھی, اے میری ماں تو راتوں میں بستر اگر گیلا ہو جائے تو خود گیلے میں سو کر مجھے سوکھے پہ سلاتی تھی, میری ایک ہلکی چوٹ پہ تو تڑپ جاتی تھی. اے ماں تو مجھ پر شفیق تھی, مہربان تھی. آج میں تیرا بیٹا ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوں, اپنی نیکی میں سے صرف ایک نیکی دے دے. تو ماں کہیں گی نفسی 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 نفسی. بیٹا آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. ماں تو چھوڑو, اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جب امتیں جائیں گی, اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں, ہماری شفاعت کرو. نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہے. قوم حضرت نوح کے پاس جائیں گی, نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. حضرت شیخ, حضرت الیاس, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, ہر نبی کے پاس امت جائیں گی. 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء کا پھیرا کر کے امت حضور کی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گی. اے عیسیٰ مسیح, آپ مسیح ہیں, آپ نے لوگوں کے درد کا مداوا کیا ہے, لوگوں کے درد تکلیفوں کو دور کیا ہے, آپ نے تو بیماروں کو شفا دی. آج ہم تکلیف میں ہیں, عذاب میں گرفتار ہیں, آپ کم از کم ہماری شفاعت کر دیجئے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی, آج مجھے پڑی ہوئی ہے اپنی. جاؤ اذهبوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. اور جب یہ امت رسول کی بارگاہ میں جائیں گی تو آقا کہیں گے انا لہا انا لہا, میں ہی اس کام کے لیے ہوں, میں ہی اس کام کے لیے. تو جو ذات قیامت میں آنا لہا کا مدعا سنا کے اپنی طرف بلا رہی ہے, آج ہم اس ذات کے گستاخوں سے دوستی کرنے کو پسند کر رہے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. تو آج سب سے بڑا مرض یہ صلح کلیت ہے, اور یہی وہ سبب ہے صلح کلیت. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوا ہم سے, ایسا ناراض ہوا کہ وہ قوم جن کو نہ کھانے کا سلیقہ ہے, نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے, منہ کھولے تو جھوٹ بولیں, کھائیں تو ناپاک چیزیں کھائیں, کوئی وقار نہیں, کوئی بیس نہیں. میں کیا بولوں یار, آج کل سیاسی حالت پہ بولنا بھی تو دشوار ہو گیا. اشارے کر رہا ہوں میں, آپ اشارہ سمجھ لیں. وہ جو کبھی نہاتے نہیں تھے, ہمالیوں کی چوٹی پر گندے رہنے والی قوم, جن کا کوئی تقدس نہیں, نجس چیزیں جن کی غذائیں بنی ہوئی ہو, آج وہ قوم ہم پر راج کر رہی ہے. وجہ ہماری بدعمالیاں ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو مضبوط کرو. کسی شاعر نے کہا کہ وہ کیا شعر ہے کہ یہ سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا. پہلا مصرع کیا ہے یار, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا. دو رنگی
چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، یا سراسر سنگ یا سراسر موم ہو جا، ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس کی مثال بہت سخت دی اللہ کے نبی نے، فرمایا دوگلے کی مثال، جو ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی مثال اس بکری کی مانند ہے کہ بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے، پھر بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے، اور جب بچہ لاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو خود اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ حمل کہاں سے لائی۔ یہ اس طرح کی مثال دی ہے بیچ کے آدمی کی، تو بیچ کا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مضبوطی اختیار کیجئے، جان پر آ جائے جان دے دیجئے، مگر اپنے عقیدے کو مت بدلیے۔ عقیدہ ہی اصل ہے۔ زندگی کتنے دن کی ہے یار؟ اگر ہم نے اس زندگی میں دوگلا پنا کر کے، صلح کلیت اختیار کر کے کچھ دولت کما لی، کچھ لوگوں کو راضی بھی کر لیا، کتنے دن؟ 60 سال 70 سال 75 سال، بہت تیر مار لیا، 60 65 سے اوپر آدمی جا نہیں رہا ہے، اٹیک آ رہا ہے چلا، بہت تیر مار لیا، 100 سال سے اوپر نہیں جی پاؤں۔ پھر اس کے بعد پھر وہی اللہ کی بارگاہ ہے، پھر وہی عذاب ہے، پھر وہی سوالات ہے، پھر وہی جواب ہے۔ کیا جواب دوں گے؟ کیا پوچھوں گے؟ اور ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، اکثر ہماری قوم کے لوگ تقریروں کو سنتے سمجھتے ہیں، مگر پھر شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے، یار ٹھیک ہے آج مولانا صاحب نے مضبوط ہونے کے لیے کہا، آج سے میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ بد عقیدوں سے دور رہوں گا، ان سے برات کا اظہار کروں گا، ان کے مذہبی اور دینی معاملات میں شریک نہیں ہوں گا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اپنی نماز کی حفاظت کروں گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں میرے بستی کے فلاں مولانا صاحب تو ان کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے نکاح بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے قوم کو سمجھنے کے باوجود بھی پھسلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، مولوی اپنا جواب دیں گا، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ قیامت میں یہ کہہ کر، خدا کی قسم میں اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کہہ کر کوئی نہیں بچے گا پروردگار فلاں ایسا کرتا تھا اس لیے میں نے بھی کیا۔ نہیں، ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے، میرے والد کو اپنا حساب دینا ہے۔ میرے والد سے میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مجھ سے میرے والد کے بارے میں سوال نہیں۔ تو اپنے محاسبہ کیجئے اور اپنے حساب کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے دینے والا ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ زہے عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، بقا عرشن کا فلک فرشن کا ملک خادمانے سرائے محمد۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گیروں کا سہارا، عصائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔